الرعد 33. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. افمن کیا بھلا جو ہوا وہ قائمن قائم نگران ہے علی اوپر کلی ہر نفسن شخص کے بیما ساتھ اس کے جو کسبت اس نے کمائی کی وجعلو اور انہوں نے بنا رکھے ہیں للہ اللہ تعالیٰ کے لیے شرکاء کچھ شریک کل کہہ دیجئے سموہم نام لو ان کے ام کیا تنبئونہ تم خبر دے رہے ہو اسے بیما جس کی لا یعلم نہیں وہ جانتا فی الارض زمین میں ام یا بظاہرن بظاہر من القولی بات سے بلکہ زین مزین کر دی گئی للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفروا کفر کیا مکرہم چال ان کی وصدو اور وہ روک دیے گئے عن السبیل راستے سے ومن اور جسے یضلل گمراہ کر دے اللہ تعالی فما تو نہیں لہو اس کے لیے من ہادن کوئی ہدایت دینے والا. آیا وہ اللہ جو نگہبانی کرنے والا ہے ہر شخص کی اس کے کیے ہوئے اعمال پر ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہرائے ہیں؟ کہہ دیجئے ذرا ان کے نام تو لو. کیا تم اللہ تعالیٰ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو وہ زمین میں جانتا ہی نہیں یا صرف اوپری اوپری باتیں بتا رہے ہو؟ بات دراصل یہ ہے کہ کفر کرنے والوں کے لیے ان کے مکر سجا دیے گئے ہیں اور وہ صحیح راستے سے روک دیے گئے ہیں اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو راہ دکھانے والا کوئی نہیں. رب العزت اور معبودان باطل کیا بھلا برابر ہو سکتے ہیں جن کی یہ عبادت کرتے ہیں جو کسی کو نفع پہنچانے پر قادر ہیں نہ ہی نقصان پہنچانے پر، نہ وہ دیکھتے ہیں نہ وہ عقل و شعور رکھتے ہیں؟ یعنی ہمیں بھی تو بتاؤ تاکہ انہیں پہچان سکیں، اس لیے کہ ان کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. اس لیے مزید فرمایا کیا تم اللہ تعالیٰ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو وہ زمین میں جانتا ہی نہیں، یعنی ان کا وجود ہی نہیں. اس لیے کہ اگر زمین میں ان کا وجود ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ضرور ہوتا، اس پر تو کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں، کچھ بھی مخفی نہیں. یہاں ظاہر ظن کے معنی ہے، یعنی یا یہ صرف ان کی گمان کی باتیں ہیں، ظن ہے،
مطلب یہ کہ تم ان بتوں کی عبادت اس گمان پر کرتے ہو کہ یہ نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور تم نے ان کے نام بھی معبود رکھے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ تمہارے اور تمہارے باپوں کے رکھے ہوئے نام ہیں جن کی کوئی دلیل نہیں، کوئی سند نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کچھ نہیں اتارا، یہ صرف گمان ہے، خواہش نفس کی پیروی ہے۔ مکر سے مراد ان کے وہ غلط عقائد اور اعمال ہیں جن میں شیطان نے ان کو پھنسا رکھا ہے۔ شیطان نے گمراہیوں پر بھی حسین غلاف چڑھا رکھے ہیں۔ پھر ایک اور مقام پر فرمایا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کا ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ اور پھر فرمایا کہ سورۃ النحل کی آیت ہے، اگر تم ان کی ہدایت کی خواہش رکھتے ہو تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا جس سے وہ گمراہ کرتا ہے، اور ان کا کوئی معاون اور مددگار نہیں ہوگا۔ ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لہم من ناصرین۔ تو لہٰذا یہ بھول بھلیاں چھوڑنی ہوں گی، ہمیں راہ راست پر آنا ہی ہوگا۔ کون سی چیز ہے جو گمراہ کر رہی ہے؟ پھر کیا وہ جو ایک ایک شخص کی کمائی پر نظر رکھتا ہے، یعنی اعمال نامے پہ؟ اسے سب پتہ ہے۔ کیا وہ ذات جو ہر جان سے اس کے عمل پر محاسبہ کرنے والی ہے، اور وہ جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے یکساں ہو سکتے ہیں؟ لوگوں نے ایسے کچھ شریک بنا رکھے ہیں، یعنی جس کا اتنا وسیع اور ریز علم ہے، جو ہمارے حال سے بخوبی واقف ہے، اس کے ساتھ ایسا معاملہ۔ پھر ذرا ان کے نام تو لو، وہ کون ہیں؟ کیا تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو جسے وہ اپنی زمین میں نہیں جانتا؟ یا تم لوگ بس یوں ہی جو منہ میں آتا ہے، جو کچھ آتا ہے وہ بکتے چلے جاتے ہو، کہتے چلے جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا ہے، ان کے لیے ان کی مکاریاں خوشنما بنا دی گئی ہیں، اور وہ راہ راست سے روک دیے گئے ہیں۔ پھر جس کو اللہ تعالیٰ گمراہی میں پھینک دے، اسے کوئی اور کبھی بھی راہ نہیں دکھا سکتا۔